السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، پاکستان کا جو ابھی سیاسی منظرنامہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ صحت پر سیاست ہو رہی ہے۔ ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں یہ کچھ ہوتا آ رہا ہے تسلسل سے، اور اب عمران خان کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی سخت ری ایکشن دے رہی ہے، اور ہر دوسرا جو پی ٹی آئی رہنما ہے وہ آ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ وفاقی وزراء الگ اس کو جو ہے کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور ایک وفاقی وزیر کا یہ کہنا ہے جناب کہ عمران خان صاحب اگر باہر جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے گرین سگنل ہے۔ یہ جو خبریں ایمرج ہو رہی ہیں، ان کی انسائٹس کیا ہیں، اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ فرسٹ کلاس۔ گلا خراب ہے، بخار ہے۔ ہاں، آپ کی طبیعت میں جو دوائی لیتا نہیں ہوں نا، میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے، جو اب ہے تو نیچرلی آپ ریکور کریں، امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ بیماری دوبارہ جلدی نہیں آتی۔ دیٹس گڈ۔ ہاں، جتنا ہم اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو وہ تو ڈائریا بھی میں ڈرین آؤٹ ہونے دیتا ہوتا ہوں، اگر ڈائریا کبھی ہو تو، اس لیے کافی عرصہ ڈائریا نہیں ہوتا، شکر الحمدللہ۔ دیٹس گڈ۔ اچھا حسن، ایسا ہے کہ پاکستان میں صحت پر سیاست ہو رہی ہے، انفارچونیٹ ہے، ویسے ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن خیر پاکستان کی کچھ میں نے دیکھا ٹاک شوز میں نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمپیریزن کریں، نواز شریف عمران خان، نواز شریف سے یہ ہوا تھا، عمران خان سے یہ ہو رہا ہے، ایک عجیب سی کنفیوژن سی بنا دی۔ اور یہ 12 سے 24 گھنٹوں کے درمیان جو ایک بڑی خبر ایمرج ہوئی ہے، وہ ایک وفاقی وزیر کا یہ کہنا کہ اگر عمران خان صاحب باہر جا کر علاج کروانا چاہیں گے تو ہماری طرف سے گرین سگنل ہے۔ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بیگم کلثوم نواز جب بیمار تھیں، ہاسپٹلائز تھیں، بستر مرگ پر تھیں، تو ان کی اس بیماری کا ٹھٹھا لگایا گیا تھا۔ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کو ڈرامے بازی قرار دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ عدالتوں سے فرار ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ بیگم کلثوم نواز بالکل صحت مند ہیں، ان کو نواز شریف کو بچانے کے لیے ڈرامہ، یعنی ایک قسم کا جو عدالتوں کے سامنے ایک جواز کھڑا کرنے کے لیے لٹایا گیا ہوا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ مسلسل تجزیے بھی ہوتے تھے۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر جو سزائیں ہو گئی تھیں، وہ سزا کو اپنی گرفتاری دینے کے لیے پاکستان آئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، انتخابات سے قبل، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل آئے تھے نا اس طرح۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عدالتوں نے سزائیں دے دی ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ عمر ایوب صاحب ہیں، جو عدالتی مفرور ہیں، جو اس وقت عدالت کے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ان کو انسداد دہشت گردی کی 2 عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں۔ کدھر ہے پتہ آپ کو؟ یہ ہری پور میں، یہ اسلام آباد کے ساتھ KP کے بنتا ہے، لیکن یہ ساتھ ہے، یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو نہیں ہے وہ جی، اور وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور ناک چڑھا رہا ہے پاکستان کی عدالتوں کو۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اصلیت، آپ کے سامنے ہے نا۔ عدالتوں کے احترام کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ان کے جو اپنا عمل ہے وہ دیکھیں۔ نواز شریف صاحب نے تو یہ کیا۔ پھر نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کے پلیٹلیٹس گرے، آج تک ان کو تانے دی جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جعلی پلیٹلیٹس کرائے ہیں۔ ان کی اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے ایگزامن کیا تھا، عمران خان صاحب کے شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے ایگزامن کیا تھا نا، اگر تو وہ کمپرومائز تھے اس وقت بقول ان کے کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کی سے متعلق جو رپورٹس آئی ہیں وہ تمام مینج کی گئی تھیں، تو پھر شوکت خانم کے ڈاکٹرز مینیجیبل ہے نا، تو پھر آج ان پر اعتماد کیوں کریں؟ بتائیں مجھے۔ تو شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے اگر غلط رپورٹ دے دی نواز شریف سے متعلق، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ عمران خان سے متعلق درست دیں گے؟ تو پھر تو چیف جسٹس شاہی آفریدی صاحب کا جو اقدام ہے وہ تو درست ہے۔ ویسے تو نواز شریف صاحب بھی بیمار تھے، وہ بھی حقیقت تھی، تو پھر کہا یہ جو ایمن فیلڈ چلے گئے، بات بھی حقیقت ہے، دونوں چیزیں اپنی جگہ۔ پہلا سوال تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں جی 85% آنکھ جو ہے وہ نظر جو ان کی ہو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے۔ یہ ویژن جو ہے اس طریقے سے پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے نا کیلکولیٹ نہیں ہوتا، یا ویژن کلیئر ہوتا ہے یا بلر ہوتا ہے یا بہت بلر ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ پرسنٹیج کہاں سے آ گئی یہ بتائیں مجھے آپ۔ آج تک کبھی سنا پرسنٹیج کے واضح کہ جی میری نظر کمزور ہوئی ہے، اتنے پرسنٹ میری نظر کمزور ہو گئی ہے، کہتے ہیں جی اتنے پوائنٹس ہو گئی ہے، جی 1 ہے 2 ہے نمبر کیا آپ کا، 3 ہے 5 ہے 7 ہے، یہ ہوتا ہے نا، -7 ہے۔ یہ پرسنٹیج کہاں سے آ گئی؟ یہ -85% کہاں سے آ گیا، یا 85% کہاں سے آ گیا؟ آپ بتائیں مجھے، کبھی سنے؟ یہ تو خیر اب ڈاکٹر کبھی سنے ہیں؟ کبھی سنے ہیں؟ آج تک سنا ہے؟
نہیں میں یہ تو کہہ رہی ہوں میں تو میڈیکلی میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کیا ہوا, میں نے نہیں سنا یہ بات. تو یہ 85% جو کہہ رہے ہیں, یہ پرسنٹیج کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ پرسنٹیج کہاں سے آ گئی. اللہ تعالیٰ صحت دے, تندرستی دے عمران خان صاحب کو, میں ان کے لیے دعا گو ہوں, لیکن جو یہ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. دوسری بات, نورین نیازی کی کتنا عرصہ پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ اکتوبر سے کہہ رہے ہیں ان کی آنکھ خراب ہوئی ہے. کب ملی ہے وہ نورین نیازی؟ نورین نیازی ابھی حال میں تو نہیں ملی نا, 2 ماہ پہلے ملی ہیں. اوکے, جب انہوں نے عاصم منیر سے متعلق ایک بہت لمبی آگے بات بتائی تھی اور جو ٹویٹس کیا تھا عمران خان صاحب نے. ہاں ایک بہن, شاید آپ کو ایک بہن کی ملاقات ہوئی تھی, ڈاکٹر عثمان کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, وہ ملی تھی. باہر آ کے کیا فرمایا تھا محترمہ نے کہ بالکل صحت مند ہے. تو یہ جو اس کے بہن بھائی جاتے تھے نا, جو ان کی جو بہنیں جاتی تھیں, یا باقی جو ان کے سیاسی لوگ جا کے ملاقات کرتے تھے, وکلا لوگ, انہوں نے جا کر ہمیشہ شکایتیں لگائیں ایک دوسرے کی. انہوں نے اپنی سیاست کی بات کی ہے, انہوں نے اپنے مفاد کی بات کی ہے, فلاں برا ہے فلاں برا ہے. عالمین کا نہیں کہہ دیا تھا 3 مہینے ٹوٹل اس کو سہیل آفریدی کو چیف منسٹر بنے ہوئے, اور سہیل آفریدی کے چیف منسٹر بننے کے بعد بھی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عظما کی. تو 3 مہینے سے اس کو آنکھ کا مسئلہ وہ بتا رہے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں, ٹھیک ہے, نومبر سے شروع ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 مہینے سے پہلے ان کی آنکھ جب خراب ہو چکی تھی, ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو بہن نے باہر آ کے کیوں نہیں بتایا کہ ان کی آنکھ خراب ہے؟ اپلیکیشن کیوں نہیں فائل کی اس متعلق؟ آپ بتائیں مجھے. اس وقت شاید خان صاحب نے اپنی آنکھ کا ذکر نہیں کیا, یا کیا سین ہے؟ بہرحال ذکر نہیں کیا. اگر پرابلم کو تھا وہ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف کرمنل کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں نا, کریں, ضرور کریں. لیکن آپ تو ان جو لوگ ملاقات کر کے ان کی بات بھی دیکھیں نا. آج ڈرامہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے کے لیے. جی ٹھیک ہے, میرا سوال ہے کہ محمود خان تو ابھی تک کسی ایک بندے نے تنقید کیوں نہیں کی عظما کے اوپر؟ کیوں نہیں کر رہے, اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ 12 تم کہہ رہی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے عمران خان. ہاں 12 کہ خان صاحب بالکل صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے. بالکل, تو جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یا انہوں نے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا ہی نہیں, صرف ملاقات کرنے جاتے تھے تاکہ اپنی شکایتیں لگا سکیں. دونوں میں سے ایک بات تو ہے نا نوشین جی, یہ ان کی اصلیت ہے. اچھا یہ ان کی حقیقت ہے. اب دیکھیں, کسی بھی سیاستدان ہو یا کوئی بھی انسان ہو, اس کی صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن تحریک انصاف وہ سیاست کر رہی ہے. نواز شریف کی صحت پر بھی سیاست کی انہوں نے, اور اب عمران احمد نیازی صاحب کی صحت کے اوپر بھی صرف سیاست کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. آپ کنوینس ہوگی میری بات سے نہیں ہوئی. نہیں, میں تو اپنے انٹرو میں ہی کہا نا کہ صحت کے اوپر سیاست اس وقت ہو رہی ہے, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا آ رہا ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. اچھا, میرا دوسرا سوال آپ سے تھا کہ طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنے علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے گرین سگنل ہے. ابھی تو سپریم کورٹ کے مطابق جو ایکسپرٹس ان کا معائنہ کریں گے تو یہ چیز اور کلیئر ہو جائے گی کہ واقعی ان کی جو ہے وہ آنکھ کا مسئلہ اتنا سنگین ہے بھی کہ نہیں. دیکھیں, انہوں نے درخواست دینی ہے. ان کی جو سینٹنس ہے اس کو پنجاب حکومت بھی سسپینڈ کر سکتی ہے اگر صحت کا ایشو ہو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. ابھی جو آپ کو خبر دے رہا ہوں, ابھی تو حکومت پنجاب پہ ہی نزلہ گرا رہے ہیں نا وہ لوگ. سن لو نا بات. جی, ابھی تو سلمان صفدر صاحب ایک دن کے اندر منڈے تک وہ فائل کر, یا ہو سکتا ہے آج ہی کر دیں. سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک اپلیکیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ کے اندر, موسٹ لائکلی. اور یہی وے فارورڈ ہے قانونی طریقہ. اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اب میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہائی کورٹ سے ان کو رجوع کرنا چاہیے, جو فرسٹ ریمیڈی ان کی بنتی ہے. اور پنجاب حکومت کو بھی ایک ان کو درخواست دینی چاہیے. اگر عمران خان صاحب کی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ اپنی تسلی کے مطابق چیک اپ کرانا چاہتے ہیں, ویسے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جو جنہیں چیف جسٹس پاکستان کہا جاتا ہے, انہوں نے 16 سے پہلے ایک اچھے ڈاکٹرز پر مشتمل ان کا میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دے دیا. تو میرا نہیں خیال کہ جنہوں کے پاس اتنی اتھارٹی ہے, جو ملاقاتیں بند تھیں انہوں نے ملاقات کھلوا دی, ملاقات کروا دی, 3 گھنٹے کی ملاقات ہوگی, پھر انہوں نے رپورٹ بھی طلب کر لی, تو وہ جن ڈاکٹرز سے ان کا چیک اپ کرائیں گے وہ بہترین ڈاکٹرز ہوں گے. ہاں بالکل, وہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہوں گے. اچھا, میں بھی دیکھ رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو 85% والی بات ہے, یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو میری انفارمیشن ہے, میں اب اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. عمران خان صاحب کا جو پہلا پروسیجر ہوا ہے, اس کے بعد ان کی آنکھ میں بہتری آئی ہے.
پہلی بات میں بتا رہا ہوں. فرسٹ پروسیجر کے بعد ان کی آنکھ میں جو پیمز میں چیک اپ ہوا تھا اس کے بعد ان کی بہتری آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کا آہستہ آہستہ آپ نے اس کا وہ کرانا ہے, وہ پروسیس ہوگا. یہ ایسی کوئی کرٹیکل بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان کے اندر نہیں ہے, ان کے باہر جانے کی کوئی بات ضرورت ہے نہیں. لیکن اگر وہ NRO مانگنے کے متلاشی ہیں, اگر NRO ان کو چاہیے اور ایک وے فارورڈ نکالنا چاہ رہے ہیں تو سو بسم اللہ. لیکن ان کو جب اپلیکیشن دیں گے نا میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں طبی بنیادوں کے اوپر جب آپ آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ وہ پتہ نہیں کیا, نہ بیمار, قیدی نمبر 804 والا نعرہ بڑھ جائے گا نا. اچھا میں دیکھ رہی تھی کہ سنا تھا نہ بیمار, قیدی نمبر 804. ہاں بالکل فٹ ہیں, اور یہ خیر یہ تو ایک ہیومن چیز ہے, کسی کو بھی اس ایج میں ہو سکتا ہے. اب یہ ہاں ضعیف ہو گئے عمران خان صاحب, یہ بات اس ایج میں ان کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے, ان کو علاج کی سہولت ہر انسان کو ملنی چاہیے ارسپیکٹیو کہ وہ PM تھے کہ نہیں ہیں یا عام. لیکن اچھا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ شیخ وقاص جو ہیں وہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے. اچھا وہ بھی اپنا ایک ریئیکشن دینے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو چیک اپ ہے, ان کا جو معائنہ ہے, وہ فیملی کے سامنے جو ہے وہ کروانے کی بات نہیں کی گئی سپریم کورٹ میں. اس سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. مطلب اگر ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس, آنکھ کے ایکسپرٹس سے کوئی مرتب کرتے ہیں تو کیا اس پہ PTI کو اعتماد نہیں ہوگا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. دیکھیں یہ تو کہتے تھے کہ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ علاج کرا سکے نواز شریف صاحب, اور وہ باہر جا کے علاج کراتے ہیں. یہی تنقید کرتے تھے عمران خان صاحب بھی اور تحریک انصاف بھی. اب ملک سے باہر اگر علاج کروانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کا تو اپلیکیشن دے دیں. اچھا, اور کہنے کا مطلب ان کا مطلب یہی ہے کیا کہ یہ ملک سے باہر علاج کروانا چاہتے ہیں. اگر باہر کروانا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن دینا جی, درخواست دیں کہ ہم نے ملک سے باہر علاج کرانا ہے, پاکستان میں علاج ہے نہیں. ویسے تو کہتے تھے کہ خان صاحب گرے ہیں تو شوکت خانم سے علاج کرایا ہے, بہترین انہوں نے ایک ہاسپٹل بنا دی ہے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, فلاں 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 فلاں. پاکستان کے اندر علاج کیوں نہ کرائیں, باقی جو پاکستان کے جو شہری ہیں وہ پاکستان کے اندر علاج کرائیں, اور یہ باقی جو اشرافیہ ملک سے باہر جائیں. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یہی کہا نا کہ اپلیکیشن دیں, ہاں وہ تو یہ کہ درخواست دیں کہ وہ مجھ سے باہر علاج کروانا چاہتے ہیں. اوکے بیسیکلی کم از کم اس بہانے تھوکا ہوا چاٹیں گے تو صحیح نا. اچھا جناب ٹائم کم ہے, لاسٹ میں آ جاتی ہوں. سہیل وڑائش کا ایک اور کالم منظر عام پر آ گیا ہے جناب. اچھا کہہ رہے ہیں وہ لکھنے کے خیر کافی ماہر ہیں, فین آف رائٹنگ کی. کہہ رہے ہیں شپ بولنا چاہیے, شہباز حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن پھر وہ قومی حکومت کے قیام کی بات بھی کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں یہ بات تبھی شروع ہو گئی تھی 2024 کے الیکشن کے بعد. غضب کے لکھاری ہیں, غضب کے لکھاری ہیں, الفاظ کا چناؤ تو لیکن ڈنڈی نہ ماریں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. اپنے دل کی خواہشات کو خبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کالم میں تحریر کرتے ہیں. ویسے مجھ سے متعلق بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھی, وہ غلط کی تھی, لیکن میں اس معاملے کے اندر یہ بار بار جب قومی حکومت کی فلاں چیز کی فلاں بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک اس کا امکان نہیں ہے, لیکن موجودہ حالات کے اندر, لیکن اگر کر کے پھر وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمیشہ تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں. میں کہتا ہوں نا غضب کے لکھاری ہیں وہ بیسیکلی, اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. دیکھیں مفروضوں کے اوپر صحافت نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ, ان کو 40 سال کا تجربہ ہے صحافت میں, لیکن اگر مگر نہیں ہوتا سیاست میں. صحافت میں آپ بات کرتے ہیں فیکٹس کے اوپر, جہاں حالات اگر یہ ہو گیا مطلب بات ہے نا, وہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ پھر ڈنڈی مارنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اف ایلس اینڈ بٹس کے ساتھ. مسلسل قومی حکومت کے قیام کی بات ونڈر بوائے کی بات کی انہوں نے آپ کے سامنے. اچھا وہ پھر جو انہوں نے 40 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا, 22-24 لوگ تھے ویسے کھانا جو بیلجیم میں, اس کھانے کی احوال جس طرح بیان کیا تھا کہ جیسے ان کو کہا گیا کہ آپ بات کریں گارنٹی فلاں 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 جو کالم لکھا تھا انہوں نے, اب یہ بات کر رہے ہیں. تو محترم کو کی بجائے جو ان کا ادارہ ہے جو ایسے کالمز بار بار چھپنے دے رہا ہے, میر شکیل اور میر ابراہیم, وہ رسپانسبل ہے. 1 دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, 3 دفعہ ہوتا ہے, یہ مسلسل 4تھی 5ویں مرتبہ یہ کام کر رہے ہیں سہیل وڑائش صاحب. اتنے بے بس ہیں آپ اس کے سامنے, یا آپ کا بیچ میں کنسنٹ شامل ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے نا, اگر میں کوئی چیز چلا رہا ہوں تو کس طرح کسی کی مجال ہے کہ میری جو ہے آرگنائزیشن کے اندر کوئی بندہ اس قسم کی حرکت کر سکے. ایک دفعہ میں نے بات کی تھی امیر شکیل الرحمان سے, میں نے کہا جیو ٹیلی ویژن کے اندر اتنی مورل کریج ہے کہ اپنے خلاف خبر چلا دیتا ہے, اپنے خلاف مظاہرے جو ہے نا اس کی خبر چلاتا ہے. لیکن میں نے امیر شکیل صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جناب یہ بتائیں کہ ملک ریاض صاحب کے خلاف خبر کیوں لگاتے ہیں؟ چپ کر گئے. کہتے ہیں سلمان اقبال سے پوچھو. میں نے کہا جی ملا تو مجھ سے بھی پوچھ لوں گا, ابھی تو آپ میرے سامنے ہیں. کہتا آپ پوچھو گے, آپ اس کو پتا ہے میں ایئر میں ہوں, تو میں کہا ہاں پوچھ لوں گا. دیکھیں میں بھی بات کروں, یہ خبریں بات کروں, میں غلام تھوڑی ہوں سلمان اقبال کا. اللہ سب سے اوپر ہے بس. تو بات یہ ہے کہ جو رائٹ کی بات وہ بندہ کرے
تو وہی بات انہوں نے کہا جی بڑا مشکل ہے, حالات برے ہیں, پوری دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے خلاف بھی خبریں نہیں لگاتا کوئی ادارہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو چلیں آپ کی مجبوری ہے, فائنینشلی اپنے لوگوں کو روزگار وابستہ ہے. اس کالم سے اب کون سا روزگار وابستہ ہے آپ کا؟ میر شکیل صاحب, میر ابراہیم صاحب, یہ تو بتائیں, یہ آپ کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو گل کھلا رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب اگر مگر کر کے جو مسلسل ڈنڈی مارتے چلے آ رہے ہیں, ایون کہ ایک ٹائم پر ڈی جی آئی اسپیار نے بھی تردید کی ان کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اچھی خاصی ان کی لے دے بھی ہوئی, کوئی آپ نے ایکشن لیا ان کے خلاف, کوئی بات کی؟ اچھا, نئی بات یہ ہے ان کے کالم میں حسن کے کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان اور شہباز شریف کا مقابلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں محمود اچکزئی اور شہباز شریف کا مقابلہ ہے. چھوڑو اس بات کو, جیسے سوال یہ ہے, میں تو پھر وہی بات کروں گا, میر شکیل, میر ابراہیم صاحب, آپ دیکھیں آپ کے ہی ادارے کے ساتھ وابستہ آپ کے ہی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے وہ یہ تمام باتیں لکھ رہے ہیں. وہ اگر اپنے ٹویٹس کر رہے ہوں, پرسنل ویوز لکھا ہو تو ایک الگ بات ہے. یہ جنگ اخبار میں شائع ہونے والے کالمز ہیں, اس کی رسپانسبلٹی جتنی سہیل وڑائچ کے اوپر ہے اتنی میر شکیل اور میر ابراہیم اور جنگ گروپ کے اوپر ہے. ایڈیٹوریل پالیسیز آپ کی ہوتی ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنا زیادہ انوالوڈ ہیں ہر خبر کے اندر, ہر چیز کے اندر. تو یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے نا, یہ بند کریں. یہ آپ کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں یا آپ کی مرضی سے یہ کر رہے ہیں, تیسری بات کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.